امی جان، یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ میں ایسا کیسے کر سکتا ہوں؟ آپ نے ایک بار پہلے سوچ تو لیا ہوتا کہ آپ اپنے بیٹے سے کیا بات کرنے جا رہی ہیں۔ میں نے خفگی سے اپنی ماں کی طرف دیکھ کر کہا، بیٹے تم ایک بار میری بات مان لو، اس کے بعد تم پچھتاؤ گے نہیں۔ اور پھر تم تو جانتے ہو ہمارے قبیلے میں مردوں کی شان ان کے گھر کے بیٹے ہوتے ہیں۔ اگر تمہاری بیوی بیٹے پیدا کرنے والی ہوگی تو تمہارے لیے قبیلے میں عزت کا باعث بنے گی۔ اور میں کون سا کہہ رہی ہوں کہ تم ہمیشہ شائستہ کے بن کے رہنا، تم بھلے بعد میں دوسری شادی کر لینا۔ نہیں امی، میں اس طلاق یافتہ عورت سے صرف اس لیے شادی نہیں کر سکتا کہ وہ میرے لیے بیٹے پیدا کرے گی۔ بیٹا یا بیٹی ہونا اللہ کے اختیار میں ہے، اور پھر مجھے بیٹوں کی کوئی خاص چاہ بھی نہیں ہے۔ میں نے خفگی سے کہا تو اماں نے اپنی چادر میرے قدموں میں رکھ دی اور پھر سالوں کا پرانا قصہ دہرایا جانے لگا۔ میں نے اماں کی بات مان لی اور انہوں نے میری شادی شائستہ سے کرنے کی تیاریاں شروع کر دیں۔ شائستہ ہمارے علاقے کی ایک طلاق یافتہ عورت تھی۔ اس کے بارے میں کوئی کچھ نہیں جانتا تھا کہ اسے اس کے شوہر نے طلاق کیوں دی ہے۔ حالانکہ عورتیں تو زبان کی بہت کچی ہوتی ہیں، لیکن شائستہ نے ابھی تک اپنا راز سنبھال کر رکھا تھا۔ اس نے کسی عورت کو اپنا رازدار نہ بنایا، نہ ہی کسی کو یہ بتایا کہ اس نے طلاق کیوں لی تھی، جبکہ میرے لیے یہ بات ایک معمے سے کم نہیں تھی۔ اگر شائستہ اتنی ہی نیک پرور تھی تو اس کے شوہر نے اس کو کیوں چھوڑا؟ بہرحال اب یہ تو اماں کی ضد تھی کہ میں ان کے لیے شائستہ سے شادی کر لوں تاکہ وہ بیٹے پیدا کرے۔ بتاتا چلوں کہ شائستہ کے پہلے سے بھی 2 بچے تھے اور وہ لڑکے تھے۔ اس کی ساری بہنیں بھی بچوں والی تھیں اور ان کے ہاں بھی بیٹے ہی پیدا ہوتے تھے، جبکہ خود شائستہ کے 4 بھائی تھے۔ سچ تو یہ ہے کہ میں سرمینا کو پسند کرتا تھا، جو میری خالہ کی بیٹی تھی۔ بچپن سے اماں کو بھی اس بات پر کوئی اعتراض نہیں تھا، مگر سرمینا لوگ زیادہ بہنیں تھیں، ان کا بھائی ایک بھی نہیں تھا۔ اماں کا خیال تھا کہ ان کے ہاں بیٹے پیدا نہیں ہوں گے۔ بہرحال شائستہ دلہن بن کر میرے گھر آئی تو میں اسے دیکھتا ہی رہ گیا۔ وہ بلا کی خوبصورت عورت تھی، مگر میں سرمینا سے وعدہ کر چکا تھا کہ میں اس سے شادی کروں گا۔ اس بات پر سرمینا مجھ سے بہت خفا تھی۔ میری شادی میں آئی تو اس کی آنکھیں لال سرخ ہو رہی تھیں، لگتا تھا کہ وہ ساری رات روتی رہی ہے۔ میں اسے تسلی بھی نہیں دے سکتا تھا کہ شادی میں سبھی کی توجہ کا مرکز میں ہی تھا۔ تب میں نے اسے اکیلے پا کر اشارہ کر دیا کہ باہر کھیت میں مجھ سے بات کرنے آؤ۔ میری بے وفائی کے باوجود بھی وہ وفا کی پتلی مجھ سے کھیت میں ملنے آ گئی۔ میں نے اسے تسلی دی اور کہا کہ میں تمہیں کبھی اکیلا نہیں چھوڑوں گا، تم فکر مت کرو۔ اماں نے مجھے خود اجازت دی ہے کہ میں دوسری شادی تم سے کر سکتا ہوں۔ میں تمہیں بہت پیار دوں گا۔ شائستہ میرے لیے کچھ بھی نہیں ہے، صرف اماں کی مجبوری کی وجہ سے میں اس سے شادی کر رہا ہوں۔ میری بات سن کر وہ اور رونے لگی۔ تم جھوٹ بول رہے ہو، ابھی تم شائستہ کو جانتے نہیں ہو، وہ تمہیں اپنا دیوانہ بنا لے گی۔ اس کا پہلا شوہر بھی اس کے لیے پاگل تھا۔ فکر نہیں کرو سرمینا، اگر وہ طلاق دے سکتا ہے تو میں بھی دے سکتا ہوں، اگر ضرورت پڑی تو، میں نے معنی خیز انداز میں کہا۔ زرمینا سے بات کر کے میں واپس آ گیا۔ سب لڑکیوں نے مل کر مجھے کمرے تک پہنچا دیا۔ شائستہ میرا انتظار کر رہی تھی۔ میں اس کی خوبصورتی دیکھ کر بھی بہکا نہیں، کیونکہ میں جانتا تھا کہ مجھے اس سے ساری زندگی نبھا نہیں کرنا۔ مگر شائستہ کی اداؤں کے سامنے میں زیادہ دیر ٹک نہیں سکا۔ زرمینا سے کیا وعدہ بھی بھول گیا اور تھوڑی ہی دیر میں اس میں کھو گیا۔ اماں بھی ہمارے اس رشتے سے بہت خوش تھیں، مگر مجھے شائستہ کی حرکتیں کچھ عجیب لگ رہی تھیں۔ شائستہ صبح اٹھتی تو اس کی آنکھیں اکثر لال ہوئی ہوتی، ایسا لگتا کہ وہ رات بھر سوتی نہیں ہے۔ ایک دن صبح کے 4 بجے تھے، میں نے دیکھا شائستہ ابھی تک جاگ رہی ہے۔ کیا ہوا ہے شائستہ؟ میں فجر پڑھ کر آیا تو اس سے یوں بے چین دیکھ کر پوچھا۔ مجھے نیند نہیں آ رہی، بہت گھٹن ہو رہی ہے، مجھے کہیں باہر لے چلو۔ شائستہ نے یہ بات کہی تو میں سوچ میں پڑ گیا۔ شائستہ، کہیں تمہیں دمے کی بیماری تو نہیں؟ شاید میں اسے چھوڑنے کا بہانہ ڈھونڈ رہا تھا۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، بس مجھے گھٹن ہو رہی ہے، تو مجھے باہر لے چلو، ابھی اور اسی وقت۔ اس کا لہجہ عجیب سا تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، آ جاؤ، میں تو ابھی باہر سے ہو کر آیا ہوں۔ میں نے شائستہ کو نرمی دکھائی، اسے لے کر باہر کھیتوں میں چلا گیا، مگر یہاں آ کر بھی شائستہ کی طبیعت میں سکون نہیں تھا۔ وہ آنکھیں گھما کر ادھر ادھر دیکھ رہی تھی اور مجھ سے باتیں کر رہی تھی۔ بظاہر تو ایسا ہی لگ رہا تھا، لیکن وہ کسی چیز کی تلاش میں ملنے سے پہلے میں اسے لے کر گھر آ گیا۔ اس نے ناشتہ بنایا اور میں کھا کر کھیتوں میں کام کرنے چلا گیا۔ جب میں واپس آیا تو شائستہ گھر پر نہیں تھی۔ میں نے امی سے پوچھا کہ وہ کہاں گئی، تو کہنے لگی کہ وہ اپنے کسی رشتہ دار سے ملنے گئی ہے، ان کے ہاں فوتگی ہو گئی ہے، اسی وجہ سے وہ بہت پریشان تھی۔ میں نے کہا کہ میں بھی ساتھ چلی جاؤں، لیکن کہنے لگی آپ گھر میں رکیں،
قاسم کا خیال رکھیں، میں جلد ہی واپس آ جاؤں گی۔ میں باہر سے ہی ہو کر آیا ہوں اماں، اس علاقے میں کوئی فوتگی نہیں ہوئی، نہ ہی کوئی اعلان ہوا ہے۔ شائستہ نے تو آپ سے سراسر جھوٹ بولا ہے، میں نے کہا۔ پھر میں نے اپنے ایک دوست سے بھی پتہ کر کے پوچھا، اس نے بھی یہی بات بتائی کہ اس کوٹ میں کوئی بھی فوتگی آج صبح یا پھر دوپہر کے وقت نہیں ہوئی۔ اس لیے مجھے شائستہ پر بہت غصہ آ رہا تھا، مجھے تو خیر بہانا چاہیے تھا۔ میں نے اماں کے سامنے اپنی غیرت کا جھوٹا ناٹک کیا اور غصے میں چیخنے لگا، آج تو وہ گھر آئے کی ٹانگیں توڑوں گا یا اسے طلاق دے دوں گا۔ اس کی ہمت کیسے ہوئی آپ کو مجھے چکما دے کر گھر سے نکلنے کی؟ اسے گھر تو آنے دیں۔ اماں بھی چپ تھیں کیونکہ ہمارے علاقے میں ایسی باتوں کو بہت معیوب سمجھا جاتا تھا، اس لیے جب کوئی عورت ایسا قدم اٹھا لے تو اس کی حمایت کرنے والے بھی چپ ہو جاتے تھے۔ میں اور اماں دونوں ہی صحن میں بیٹھے شائستہ کا انتظار کر رہے تھے کہ مغرب سے تھوڑی پہلے وہ گھر میں داخل ہوئی۔ اس کے چہرے پر خوشی کی لہریں دوڑ رہی تھیں اور وہ بہت پرجوش لگ رہی تھی، اس کی آنکھوں میں ایک الگ ہی چمک تھی۔ میں اور اماں اسے دیکھ کر کھڑے ہو گئے۔ میرے تیور دیکھ کر وہ سمجھ گئی کہ میں اس کے جھوٹ کو جان گیا ہوں، تبھی وہ ہکلاتے ہوئے بولی، آپ بیٹھیں، میں آپ کو پوری بات سناتی ہوں، یقیناً پھر آپ کو غصہ نہیں آئے گا۔ اماں نے بھی مجھے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ شائستہ کی بات سن کر مجھے اور غصہ آیا، لیکن پھر جو بات اس نے بتائی وہ سن کر اماں نہال ہو گئیں، کہنے لگی مجھے 2-3 دن سے شک تھا کہ کوئی خوشخبری ملنے والی ہے، اسی لیے میں اپنی ایک جاننے والی دائی کے پاس چلی گئی تھی تاکہ اس سے سارا معاملہ بتا کر یہ جان سکوں کہ میں واقعی امید سے ہوں یا یہ میرا وہم ہے۔ لیکن اس نے بتایا کہ میں بیٹے کی ماں بننے والی ہوں۔ اس کی یہ بات سنتے ہی اماں اگلی پچھلی ساری باتیں بھول گئیں اور اس کا ماتھا چومنے لگیں۔ شائستہ بیٹی، تو نے یہ خبر مجھ سے کیوں چھپائی؟ اگر جانا ہی تھا تو سچ بتا کر جاتی، خامخواہ میں پریشان ہو گئی تھی۔ امی کیا پتا، میری امید نہ ہوتی تو پھر آپ کو اچھا نہ لگتا، اسی لیے میں نے آپ کو نہیں بتایا۔ شائستہ چاپلوسی والے لہجے میں بولی۔ مجھے اس کی یہ بات بہت زہر لگی۔ بہرحال اب ہمیں نئے مہمان کا انتظار تھا۔ شائستہ کے 8 مہینے پورے ہوئے تو اس نے گھر میں ذکر کرنا شروع کر دیا کہ وہ اسی دائی کو اپنے گھر بلانا چاہتی ہے، کیونکہ اس سے پہلے بھی جتنے بچے اس نے پیدا کیے اس میں نادیہ اس کے ساتھ ہی ہوا کرتی تھی، اس لیے وہ ابھی بھی اس کا ساتھ چاہتی ہے۔ اماں کے لیے یہ بات تھوڑی سی ناگوار تھی کیونکہ ہمارے خاندان میں اماں ان کاموں کی ماہر سمجھی جاتی تھیں، مگر آج شائستہ نے کسی اور کو فوقیت دی تھی۔ بہرحال وہ بیٹا پیدا کرنے والی تھی، اسی لیے اماں نے اسے کچھ نہ کہا۔ خیر، دائی نادیہ کو 1 مہینہ پہلے ہی گھر بلا لیا گیا کیونکہ شائستہ کے مطابق وہ نادیہ سے باقی مدد بھی لیتی رہی تھی۔ بہرحال نادیہ نے ہمارے گھر آ کر ڈیرے جما لیے۔ اب وہ صبح شام میری بیوی شائستہ کے پاس رہتی۔ مجھے بھی اس کا ساتھ اچھا نہیں لگتا تھا، لیکن مجبوری میں برداشت کر رہا تھا۔ خیر وہ دن آ ہی گیا جس کا ہمیں شدت سے انتظار تھا، مگر بیٹے کی پیدائش سے پہلے شائستہ نے ایک عجیب شرط رکھی۔ بولی، تمہیں اور اماں کو اس گھر سے باہر جانا ہوگا، کیونکہ نادیہ کا کہنا ہے اور وہ یہ جانتی بھی ہے کہ میرے بچے کسی اور کے سائے میں پیدا ہوں تو ان کو بیماریاں لگتی ہیں۔ صرف اور صرف نادیہ، آپ لوگ چلے جائیں ورنہ بچوں کے نقصان کے ذمہ دار آپ ہوں گے۔ غرض شائستہ نے اپنی تہمات میں ہمیں ایسا گھما پھرا کر پریشان کیا کہ اماں بھی کہنے لگیں، بیٹا ہمیں باہر ہی چلے جانا چاہیے، ہو سکتا ہے نادیہ صحیح کہہ رہی ہو، اس کا تجربہ تو مجھ سے زیادہ ہے۔ میں نے بس اپنے خاندان کے واقعات ہی دیکھے ہیں، مگر اس کا تجربہ مجھ سے کئی بڑا ہے، یہ دوسرے گاؤں میں بھی جاتی رہی ہے، ہمیں اس کی بات مان لینی چاہیے۔ اماں کی بات سن کر میں بھی باہر آ گیا اور اس لمحے کا انتظار کرنے لگا جب میں پہلی بار باپ بننے جا رہا تھا۔ جب کافی دیر گزر گئی اور دائی نے دروازہ نہیں کھولا تو اماں کہنے لگیں، لگتا ہے کافی دیر لگے گی، تب تک تم اور میں شاہینہ کے گھر چلتے ہیں۔ شاہینہ پھپھو کا گھر ہمارے گھر کے قریب ہی تھا۔ میں اور اماں جا کر وہاں بیٹھ گئے، لیکن میری چھٹی حس مجھے خطرے کا الارم دے رہی تھی۔ کافی دیر گزر گئی، یہاں تک کہ 4 گھنٹے بیت گئے، وہ نہیں آئے، نہ ہی ہم گھر کے اندر گئے، کیونکہ ہمیں دائی نے سختی سے منع کیا تھا کہ کچھ بھی ہو جائے تم نے اس گھر میں قدم نہیں رکھنا جب تک میں تمہیں خود نہ بلا لوں۔ میں اور اماں پھر خود ہی ایک دوسرے کو کہہ کر پھپھو کے گھر سے واپس اپنے گھر آ گئے۔ دیکھا تو گھر کا دروازہ کھلا ہوا تھا اور شائستہ کے کمرے سے بچے کے رونے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ بچے کا رونا سن کر میں بہت خوش ہوا، باپ بننے کی خوشی ہی نرالی تھی۔ اماں بھی بے صبری سے شائستہ کے کمرے کی طرف بڑھیں۔ نادیہ دائی بچے کو صاف ستھرا کر کے اپنے پاس لٹائے ہوئے تھی، جبکہ اماں کو اس نے بچہ تھماتے ہوئے کہا، آپ اسے پکڑے، میں تھوڑی دیر میں آتی ہوں۔
میں نے دیکھا شائستہ بھی کہیں نظر نہیں آ رہی تھی۔ مجھے بہت حیرت ہوئی۔ میں نے نادیہ تائی سے بھی شائستہ کے بارے میں پوچھا، مگر اس نے مجھے کوئی معلومات نہیں دی۔ کہا کہ وہ ذرا دیر میں آتی ہے اور مجھے بتاتی ہے۔ اب اماں نے بھی جب اپنے پوتے کو پیار کیا تو اپنی بہو کو ڈھونڈنے لگیں، اپنے پوتے کو پیار کیا تو اپنی بہو کو ڈھونڈنے لگیں، مگر شائستہ کہیں بھی کمرے میں موجود نہیں تھی۔ باہر نکل کر میں نے اسے سارے گھر میں ڈھونڈ لیا، مگر شائستہ کا نام و نشان نہیں تھا۔ میں نے اماں سے بھی پوچھا، وہ خود پریشان تھیں، جبکہ تھوڑی ہی دیر بعد نادیہ دائی بھی گھر سے چلی گئی۔ ہم تو دیکھتے ہی رہ گئے۔ نادیہ شام تک واپس نہ آئی، یہاں تک کہ رات ہو گئی۔ شائستہ کو گئے ہوئے بھی تقریباً 10 گھنٹے گزر گئے تھے۔ ہم نے سوچا کہ شاید کوئی ایمرجنسی آ گئی ہوگی، مگر ایسا نہیں تھا۔ شائستہ کو ہر جگہ ڈھونڈ لیا، وہ کہیں نہ ملی تو میں سمجھ گیا کہ وہ ہم سے جان چھڑا کر جا چکی ہے۔ مجھے کوئی دکھ نہیں تھا، میں تو پہلے ہی سرمینہ سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ میں نے اماں کو شائستہ کے خلاف بھڑکایا کہ ضرور اس نے کوئی اور آشنا ڈھونڈ لیا ہوگا، تبھی تو وہ مجھے چھوڑ کر اس کے ساتھ بھاگ گئی ہے۔ آپ فکر نہ کریں، زرمینہ ابھی تک میرے نام پر بیٹھی ہے، میں اس سے شادی کر لوں گا، آپ کی بہو کی ہو جائے گی، اور بیٹا تو اب آ ہی گیا ہے، باقی اولاد اللہ زرمینہ سے دے دے گا۔ اماں میری بات سمجھ گئیں۔ اب انہیں کوئی اعتراض نہیں تھا، کیونکہ زرمینہ بہت اچھی اور سلجھی ہوئی لڑکی تھی۔ چند ہی دنوں میں اسے دلہن بنا کر گھر لے آیا۔ شادی کی رات میں نے زرمینہ کو اپنی باتوں میں کر لیا، کہا کہ میں نے تمہاری خاطر شائستہ کو اس گھر سے ہی غائب کروا دیا۔ میری صلاحیت پر وہ بھی حیران تھی کہ میں نے یہ سب کیسے کیا۔ بہرحال یہ تو خود اتفاقاً ہوا تھا، اس میں میرا کوئی کمال نہیں تھا، لیکن اس بات سے زرمینہ میری غلام بن گئی۔ وہ مجھ سے پاگلوں کی طرح محبت کرنے لگی اور دن رات میری خدمت میں مصروف رہتی۔ ایک دن کا ذکر ہے، زرمینہ کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی، کہنے لگی بازار سے جا کر میرے لیے کچھ کھانے کو لے آؤ۔ اس کی بات سن کر میں بھی بے چین ہو گیا اور سیدھا بازار جانے کے لیے گھر سے نکل پڑا۔ میں بھی تھوڑی ہی دور گیا ہوں گا کہ مجھے احساس ہوا 2 لوگ میرا پیچھا کر رہے ہیں۔ یہ لوگ بائک پر تھے اور ان کے چہروں پر نقاب تھے۔ میں ان کو دیکھ نہیں سکا، مگر مجھے واضح احساس ہو رہا تھا کہ یہ لوگ میرے ہی پیچھے آ رہے ہیں۔ شام کا وقت ہو رہا تھا، اندھیرا پھیلا تو مجھے اور بھی ڈر لگنے لگا۔ میرے پاس کوئی قیمتی چیز نہیں تھی، یہ سوچ کر میں بے خوف ہو کر چلنے لگا، لیکن ایک ویران سی جگہ پر جا کر ایک کالی گاڑی میرے سامنے رکی اور وہ نقاب پوش بائک والے بھی میرے سامنے آ گئے۔ گاڑی نے مجھے آگے کی سمت سے، جبکہ ان نقاب پوشوں نے مجھے پیچھے سے گھیر لیا۔ اب میں ان کے شکنجے میں آ گیا تھا۔ مجھے ان لوگوں نے گاڑی میں بیٹھنے کا کہا، ڈر کے مارے میں ہلا تک نہیں، چپ چاپ گاڑی میں بیٹھ گیا۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ان لوگوں کو مجھ سے کیا مطلب، میری تو جیب میں بھی کچھ نہیں ہے، پھر اگر انہیں کچھ چاہیے ہی تھا تو مجھ سے چھین لیتے، مجھے اغوا کرنے کی کیا ضرورت تھی۔ راستہ بھر یہی سوچتا ان سے پوچھتا رہا، مگر انہوں نے دل کر دیا۔ بولے کہ اب اگر تم نے ایک لفظ بھی منہ سے نکالا تو ہم تمہارا حشر خراب کر دیں گے۔ یوں میں خاموش ہو کر بیٹھا رہا، لیکن میں کب تک چپ رہتا؟ 1 گھنٹے سے اوپر ہو گیا تھا، لیکن گاڑی ابھی تک چلے جا رہی تھی۔ پھر میں نے شور کیا تو ان لوگوں نے میری آنکھوں پر پٹی باندھ دی، میرے ہاتھ پیچھے کی جانب کر کے میرے منہ پر بھی کپڑا باندھ دیا۔ میں سخت پریشان ہو چکا تھا، یہاں تک کہ اپنی منزل پر آ کر گاڑی رکی اور مجھے گھر کے اندر لے جایا گیا۔ اس گھر میں مٹی کا بنا ایک تہہ خانہ تھا جہاں مجھے لے جایا گیا۔ میرے ہاتھ بندھے ہوئے تھے، لیکن اب میری آنکھوں سے پٹی اتار دی گئی تھی۔ مجھے کسی عورت کی آوازیں کانوں میں پڑتی سنائی دیں۔ پھر میری آنکھوں سے پٹی ہٹائی گئی تو میرے تو آنکھوں تلے اندھیرا چھا گیا۔ میرے سامنے کوئی اور نہیں بلکہ شائستہ بیٹھی تھی۔ وہ بالکل بن ٹھن کر بیٹھی تھی، اس کے چہرے پر ذرا بھی پریشانی کے آثار نہیں تھے، بلکہ وہ بہت اٹھلا رہی تھی اور میری طرف حقارت سے دیکھ رہی تھی۔ اسے دیکھ کر میری آنکھوں میں خون اتر آیا۔ جو بھی تھا جیسا بھی تھا، وہ میری بیوی تھی اور میری غیرت تھی۔ اس نے مجھے دھوکہ دیا تھا، اور مرد دھوکہ کرنے والی عورت کو کبھی نہیں بھولتا۔ میں نے اسے خوفناک نگاہوں سے دیکھا اور کہا، تم مجھے یہاں کیوں لائی ہو؟ یقیناً اس سب کے پیچھے تمہارا ہی ہاتھ ہوگا۔ اگر میں تمہیں اتنا ہی پسند تھا تو مجھے اغوا کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ مجھے چھوڑ کر ہی نہ جاتی؟ میری بات سن کر شائستہ ہنسنے لگی اور کہکہے لگا کر بولی، نہیں، تم یہ بات نہیں سمجھو گے۔ میں نے تمہیں یہاں اس لیے نہیں بلایا کہ میں تم سے محبت کرتی ہوں یا مجھے تمہارا ساتھ چاہیے۔ مجھے تمہارا تھوڑا سا تعاون چاہیے، اور وہ تمہیں صبح پتہ چل جائے گا کہ میں کیا چاہتی ہوں، کیونکہ میرے خیال میں ابھی تمہارا سر گرم ہے، اس لیے تم میری بات نہیں مانو گے۔ اس کی یہ بات سن کر میں حیران رہ گیا، مگر اسے میری آنکھوں پر پٹی باندھی، میرے ہاتھ کمر کے ساتھ لگا دیے اور مجھے وہاں چیخنے کے لیے اکیلا چھوڑ دیا۔ میری پریشانی میں اضافہ ہو گیا تھا۔
मगर मैं ये भी जानता था कि सुबह होते ही मुझे छोड़ दिया जाएगा। सुबह के वक्त एक आदमी आया, उसने दरवाज़ा खोला और मुझे घसीटता हुआ वहाँ से बाहर ले गया। अब मेरी आंखों से पट्टी हट चुकी थी। मैं एक बड़े से घर में मौजूद था। ये घर किसी महल से कम नहीं था। बिलाखिर मुझे एक और कमरे में ले जाया गया, जहाँ पर 3-4 लोग मौजूद थे और उनमें मुनीर खान भी था, जो गालिबन शाइस्ता का पहला शौहर था। शाइस्ता उसके बराबर में बैठी थी और मुनीर मुझे गुस्से से देख रहा था। फिर इसने मुझे कहा कि मैं शाइस्ता को तलाक दे दूं। अगर तुम्हें तलाक चाहिए थी तो पहले बोल देती, मैं तुम्हें उसी वक्त फारिग कर देता। तुम जैसी औरत के साथ रहना भी कौन चाहता है। मेरी ये बात सुनना थी कि मुनीर खान को गुस्सा आ गया और इसने मुझे मारपीट करना शुरू कर दी। फिर आ गया और इसने मुझे मारपीट करना शुरू कर दी। फिर मुझसे कहा कि मैं शाइस्ता को तलाक दे दूं। मैं तलाक नहीं दूंगा जब तक मुझे वजह नहीं बताई जाती। मैं भी डट गया। तब शाइस्ता ने बड़ी बेहूदगी से बताया कि वो अपने पहले शौहर से पहले ही राब्ते में थी। इन दोनों की तलाक होने के बाद मुनीर खान को पछतावा था कि उसने इतनी खूबसूरत औरत को क्यों छोड़ दिया। वो उसे अपनी जिंदगी में वापस लाना चाहता था, मगर इसका कोई चारा नहीं था, क्योंकि वो किसी पर भरोसा नहीं कर सकता था, न ही कोई और रास्ता अपनाना चाहता था। फिर जब मेरा पैगाम आया तो शाइस्ता ने बदले की आड़ में मुझसे शादी कर ली, मगर वो अभी भी अपने पहले शौहर को चाहती थी। उसके बाद मुनीर खान ने शाइस्ता से राब्ता किया और कहा कि मैं अभी तुम्हारी याद में तड़प रहा हूँ। तुम इस शख्स को छोड़ दो तो मैं तुम्हें दोबारा अपना लूंगा। वैसे भी अब हम एक दूसरे के लिए जायज हैं। शाइस्ता ने यही सुनकर मुझसे गद्दारी की, क्योंकि वो अपने पहले शौहर की इमारत से मुतासिर थी और मैं तो एक गरीब सा लड़का था। मेरे घर में सिर्फ 2 वक्त का खाना मुयस्सर था। शाइस्ता की बात सुनकर मैं हैरान रह गया। उसे मालूम था कि मैं उसे अम्मा की वजह से तलाक भी नहीं दूंगा, इसलिए उसने मुझसे कई बार मुतालबा तो किया। जब मैंने उसका मुतालबा पूरा ना किया तो वो मेरे घर से ही भाग गई, मेरा नाम बदनाम किया और अब अपने पहले शौहर की ताकत के बलबूते पर मुझसे तलाक लेना चाहती थी। मैं उसे तलाक तो ना देता अगर मेरे दिल में ज़मीना और अपने आने वाले बच्चे का ख्याल न होता। मैं हैरान था कि शाइस्ता को भी अपने बच्चे पर रहम नहीं आया। उसने अपने बच्चे को महज अपने शौहर के लिए छोड़ दिया, क्योंकि जाहिर है वो नहीं चाहता था कि वो किसी और की औलाद लेकर उसके घर में दाखिल हो। लेकिन जो भी था वो शाइस्ता की कोख से पैदा हुआ था, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। उस संगदिल औरत को मैंने तलाक देकर आज़ाद कर दिया और उसने मुनीर से शादी रचा ली। मुझे उसे छोड़ने का कोई